بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 419 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن، اور تم نہ کہو اس شخص کو جو القا الیکم السلام، عرض کرے تمہیں سلام، لست مؤمنا، نہیں ہے تو مومن، تبتغون، تم طلب کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، حیات دنیا کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے ہاں غنیمتیں ہیں بہت سی، کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پھر اللہ نے احسان کیا، علیکم، تم پر، فتبینوا، چنانچہ تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار۔ ترجمہ یوں ہے، مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو، بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق سے کام لیا کرو۔ دوسری بات، جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تیسری بات، اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں۔ چوتھی بات، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو۔ پانچویں بات، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر۔ بزرگان محترم، یہ آیت دور رسالت میں پیش آئے ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اس واقعے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں نقل کیا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جا رہے تھے، ان سے کسی ایسے شخص کی ملاقات ہوئی جو اپنا مال لیے ہوئے جا رہا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کا مال لے لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے اسے یوں نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا والی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے پاس غنیمت کے بہت مال ہیں، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، اس لیے پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو۔ بغیر تحقیق کے کسی کو کافر سمجھنا اور قتل کر دینا درست کام نہیں ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی
ترمذی کے حوالے سے ایک اور روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ بنی سلیم میں کا ایک شخص اپنی بکریاں چراتے ہوئے چند صحابہ کرام پر سے گزرا، اس نے انہیں سلام کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں کہنے لگے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے، یعنی یہ مسلمان نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ قتل کر دیں گے، اس لیے سلام کر لیا تاکہ مسلمان سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لی۔ بکریاں لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات بھی یاد دلائی گئی کہ آج تم سلام کرنے والے کو یہ کہتے ہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم لوگ اپنا زمانہ یاد کرو کہ تم بھی کبھی ایسے ہی تھے، تم بھی تو مومن نہیں تھے ایک زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اور تم اسلام کے کاموں میں آگے بڑھ گئے اور تمہاری ایک جماعت بن گئی، تمہارے بارے میں سب نے جان لیا کہ تم مسلمان ہو۔ اب تمہاری اس قدر معرفت اور پہچان کی وجہ سے دوسروں کو یہ کہنے لگ گئے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔